بات شروع ہوئی. باتوں باتوں میں کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم, تمہارا سب سے عالی شان بول کیا ہے؟ حضرت ہشام بن عاص نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, ہمارا سب سے بڑا بول ہے. جب حضرت ہشام نے کہا نا اللہ اکبر, سارے کمرے میں زلزلہ آ گیا. اللہ نے ان کے دلوں کو نہیں, ان کی عمارتوں میں بھی زلزلے پیدا کر دیے تھے جب وہ کبیرہ گناہوں سے پاک تھے. تو وہ بڑے میاں کہنے لگے بات یہ ہے کہ ظاہر کا حال تو مجھے پتہ نہیں اور باطن کا حال تو مجھے پتہ نہیں. ظاہر ایسا تھا کہ ان جیسا دنیا سے بیزار کوئی نہ تھا اور ان جیسا اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہ تھا. 3 آدمیوں کے بارے میں شک تھا کہ ان کی نیت خراب ہے. طلحہ بن خویلد الاسدی, عمرو بن معدی کرب اور قیس بن مکشوح, یہ پہلے مرتد ہو گئے تھے حضور کی وفات کے بعد, پھر دوبارہ اسلام لائے تھے. کہ ان 3 کے بارے میں شک تھا تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی تحقیق کرو. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان سے زیادہ اللہ کا چاہنے والا ہے ہی کوئی نہ. جن پر شک تھا جب ان کا یہ حال ہے تو جن پر شک نہیں تھا ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ اللہ دنیا بنا رہا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ 60,000 کا لشکر ہے. دریا دجلہ کا پل توڑا جا چکا ہے, طغیانی ہے, موجیں ہیں, اور ہم ساتھ دریا کو دیکھ رہے ہیں. کشتیاں بنائیں, بہت بڑی مدت چاہیے. دریا کے اترنے کا انتظار کریں, 6 مہینے چاہیے. اب ان کا تعلق ڈائریکٹ ڈائلنگ والا ہے. یہ اعلان کرتے ہیں انی عزمت ان اقطع هذا البحر, اے لوگو میں ارادہ کر چکا ہوں کہ دریا پار کروں, لہذا تیاری کرو. کیا تیاری کرو؟ پتہ کرو پورے لشکر میں کوئی کبیرہ گناہ والا تو کوئی نہیں رہی. یہ تیاری ہو رہی. بھائی ہمارے لشکر میں کوئی کبیرہ گناہ والا ہے تو توبہ کرے. 60,000 کے لشکر میں ایک کبیرہ گناہ والا نہیں تھا. اور یہ ہم بیٹھے نا, ہم نے سے ہر آدمی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے. ایک سپاہی بھی کبیرہ گناہ کا نہیں ملا. کہنے کہ الحمدللہ اب دریا میں ہمت نہیں کہ اس کی کوئی موج ہمیں نقصان پہنچا سکے. کب پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری کھڑے کا میں پہل کروں گا. کہیں کے ساتھ 600 آدمی تیار ہو جائیں. 600 تیار ہو گئے. وہ 600 آگے بڑھے تو حضرت عاصم نے فرمایا بھائی 60 آدمی مجھے آگے چاہیے, پہل کون کرے گا؟ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے کہ میں پہل کروں گا, میں ڈالوں گا گھوڑا. 60 کا دستہ بنا کر ان کو آگے کیا کہ بسم اللہ کرو. جب ان کے گھوڑے دریا کے کنارے پر آئے نا تو گھوڑے ڈر گئے. وہ پانی کو دیکھ کر, گھوڑے تو کلمہ گو نہیں ہے نا مسلمان, گھوڑے ڈر گئے. وہ بڑے پانی میں کہاں لے جا رہے. تو ان کو ڈرتا دیکھ کر مسلمانوں کے دل پر بھی کچھ خیال آیا. یہ 60,000 سارے صحابی نہیں ہیں, اس لشکر میں صرف 1,000 صحابی تھے, باقی 59,000 تابعین تھے. یہ صحابی نہیں ہے, 1,000 تابعی تھے بس, باقی 59,000 تابعین تھے. ان 60 میں یہ ایک صحابی حجر بن عدی جب آئے نا دریا کے کنارے اور گھوڑے ڈرنے لگے تو کہنے لگے ارے اتخافون من هذه النطفہ, اس نطفے سے ڈرتے ہو؟ اور نطفہ کس کو کہا ہے؟ دریا دجلہ کو. تو اس نطفے سے ڈرتے ہو؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, کوئی مر نہیں سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے. اور زور سے گھوڑے کو چابک مارا اور چھلانگ لگائی دریا کے اندر. پیچھے 60 نے, پیچھے 600 نے, پیچھے 60,000 نے. اور سعد نے فرمایا سارا لشکر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر کا ورد شروع کر دے, دنیا کی کوئی طاقت ان کو کچھ نہیں کر سکتی. سارا لشکر یہ پڑتا جا رہا, اللہ نے پانی کے اوپر چلا دیا. پورے لشکر میں 2 باتیں ہوئے ہیں. ایک آدمی ہے وہ اپنی زین سے یوں ہو گئے, پانی کی موج آئی اور ان کو تھوڑا سا یوں اکھاڑ دیا. ان کے پہلو میں قعقاع بن عمر تمیمی چل رہے تھے, انہوں نے یوں کونی ماری اور پھر ان کو سیدھا بٹھا دیا. حضرت سعد یہ منظر دیکھ رہے تھے. عجز النساء ان یلدن مثل قعقاع بن عمر, حضرت سعد فرمانے لگے مائیں عاجز ہیں کہ قعقاع جیسا پیدا کر سکیں. اور ایک اور ہے غرقدہ, ان کا پیالہ گم ہو گیا, موج آئی, چشمہ ٹوٹ گیا, پیالہ گر گیا پانی میں, لکڑی کا پیالہ تھا. تو ایک ساتھی کہنے لگے تیری نیت بدل گئی لہذا پیالہ چلا گیا. کہنے لگے اللہ کی قسم میرا کچھ نہیں بدلا, میرا پیالہ نہیں جا سکتا. پھر عجیب دعا مانگی ہے جو ہم میں سے کوئی جرأت نہیں کر سکتا. اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد سواعی, اس کا ہماری زبان کا محاورہ یہ ہے اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے پیالہ گم کرنے کے لیے. یہ
لاڈ تھا، اعتماد تھا اللہ پر کہ ہم اللہ کے کام میں ہیں، اللہ ہمارے کام میں ہو. اللہ میں ہی ملا تھا تجھے پیالہ گم کرنے کے لیے، میرا پیالہ مجھے واپس کر. جب یہ دریا کے کنارے پہنچے ہیں تو پیالہ وہاں پہلے پہنچا ہوا تھا. پانی بھی اللہ کی مخلوق اور پیالہ بھی اللہ کی مخلوق. پانی کا حکم ہوتا ہے کہ اٹھا پیالے کو، میرے بندے کے گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے تجھے وہاں ہونا چاہیے. یہ دنیا واپس کی جا رہی ہے نا. ہم سمجھتے ہیں دین کا کام کریں گے تو اگلی بھی چلی جائے گی. کیسی احمقانہ بات ہے بھائی. جھوٹ پر ہم کاروبار کر رہے ہیں، اللہ نے روٹی دے رہا ہے، اور نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روٹی دے رہا ہے. جب اس کا کام کریں گے تو دینا چھوڑ دے گا. یہ تو بڑی عجیب منطق ہے. ایسا دے گا کہ نسلیں نہیں سنبھال سکیں گے. وہی صحابہ جو روٹی کے نوالے کو ترستے تھے، وہی بدری صحابی جن کی قسم پرسی کا عالم سارے زمین آسمان نے دیکھا، انہی کے لیے حضرت عمر بن خطاب 1,500 درہم کا جوڑا پہنایا کرتے تھے. ان کو 1,500 درہم. آج کا بھی حساب لگایا جائے 10 روپے کا درہم ہے تو 15,000 کا جوڑا بدری صحابہ کو پہناتے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے. ایک انصاری صحابی تھے، کہنے لگے بھائی یہ کیا حماقت ہے، 15,000 کا جوڑا 1,500 کا. غلام سے فرمایا جاؤ اس کو بیچو اور اس کے پیسے فقراء میں تقسیم کر دو. حضرت عمر کو پتا چلا، اگلے سال انہوں نے سستا جوڑا بھیج دیا. جوڑا لے کر حضرت عمر کے سامنے یوں پھینکا. کہا یہ کیوں بھیجا ہے؟ کہا تو نے وہ پہنا ہی نہیں تھا. کہا تو اس کا ٹھیکیدار ہے، میں پہنوں نہ پہنوں، مجھے وہ دے جو میرے لیے پہلے تھا. کہا جی بہت اچھا. پھر 1,500 کا جوڑا پیش کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں خرچہ ہی خرچہ، بن گئے نا سارے. جمع تقسیم پہلے تو چلو کوئی دیر لگتی تھی حساب کے، اب کیلکولیٹر ٹک 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 ایک دم بڑھ گیا، ایک دم گھٹ گیا. دل بھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، دل ڈوب گیا مال کے ساتھ. تو ہمارا تو حوصلہ بڑا ہے، تو اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. اللہ نے دنیا واپس کی ہے. پانی کو چلا دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، جانوروں کو تابع کر دیا، آگ کو تابع کر دیا، ساری کائنات ان کا سکہ بٹھا دیا. اور پھر آخرت کا اعزاز ہے. آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا. میں ایک آدمی کے نام کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا. آپ نے سلمان فارسی نے پوچھا یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہو ابو بکر بن ابی قحافہ. یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا، جس کو 8 دروازے کہیں گے مرحبا. پھر آپ نے حضرت عمر سے کہا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا جس کی ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی. قلت لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ قیل لفتى من قریش، جو ایک قریشی کا ہے. ظننت انہ لی، میں سمجھا یہ میرا ہے. فذهبت لادخله، میں اس میں جانے لگا. قیل انہ لعمر بن الخطاب، کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. حضور نے مسکرا کے کہا بات یہ ہے تیرا غصہ یاد آ گیا، نہیں تو اندر جا کے دیکھ لیتے. تو حضرت عمر رونے لگے. اب علیک اغار یا رسول اللہ، بھلا آپ پہ غصہ کر سکتا ہوں؟ حضرت عثمان سے فرمایا ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ. عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے، تو میرا ساتھی جنت کا. حضرت علی سے فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. طلحہ اور زبیر سے فرمایا طلحہ زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک باڈی گارڈ ہوگا. انتما حواریہ، تم دونوں میرے باڈی گارڈ ہو، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. یہ اللہ تعالیٰ اب آخرت کے فیصلے سنا رہا ہے. یہ دنیا کے سنا، اب آخرت کو سنا رہا ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین جو بھوک کی شدت سے روتے تھے، نہ ماں کے گھر میں کھانے کو، نہ باپ کی کمائی کی فرصت، نہ پانی نہ روٹی، نہ غذا نہ دودھ، نہ چھاتی کا دودھ نہ گھر کا دودھ، نہ روٹی نہ کچھ بھی نہیں، انڈے پراٹھے پہ نہیں پروان چڑھے، بھوک کی شدت میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں. نبی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں اور